اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ اردو سائنس۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے سننے کے بعد ہر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کے اندر اس کے متعلق مزید جاننے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ سائنس کی ایجاد کب ہوئی، کس قوم نے سائنس میں سب سے زیادہ ترقی کی، سائنس میں لوگوں کا دماغ کام کیسے کرتا ہے اور یہ نئی نئی ایجادات کیسے کرتے ہیں۔ لیکن سائنس لفظ سننے کے بعد ہمارے ذہن میں جو خیال آتا ہے وہ یہ ہے کہ سائنس میں سب سے زیادہ ترقی یورپ، امریکہ اور گوروں نے کی ہے اور اس کا سہرا ہم ان گوروں کے سر پر سجا دیتے ہیں۔ لیکن معزز ناظرین، جس قوم نے سائنس میں سب سے زیادہ ترقی کی اور سب سے پہلے سائنس میں نئی نئی ایجادات قائم کی وہ مسلم قوم ہے۔ مسلمانوں نے ہی سائنس میں سب سے زیادہ ترقی کی اور اس پر سب سے زیادہ کتابیں لکھی۔ آج انہی کتابوں کو پڑھ کر یورپ اور امریکہ نے ترقی کی ہے۔ تو معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں جنہوں نے سب سے پہلے کیمرہ، کیلنڈر اور دوسری بہترین چیزیں ایجاد کر کے دنیا کی خدمت کی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، آج ہماری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں نے سائنس میں کس طرح ترقی کی تھی اور جتنی بھی ایجادات اور چیزیں، کیمرہ، کار، حتیٰ کہ ساری کی ساری مشینری مسلمانوں نے ایجاد کی ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کو ہم سے بھلا دیا گیا اور ان گوروں نے تمام تر ترقیات صرف اور صرف اپنے نام کر لی اور ہر ایجاد پر اپنی مہر لگا دی۔ اگر آپ آج سے 300 یا 400 سال پہلے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان گوروں کو تعلیم تک کا پتہ نہیں تھا کہ تعلیم ہوتی کیا ہے، نئے کسی چیز کا سلیقہ تھا، تو پھر انہوں نے صرف 300 یا 400 سال میں اتنی ترقی کیسے کر لی؟ ان لوگوں نے یہ سب چیزیں صرف اور صرف مسلمانوں کی کتابوں سے چوری کی ہیں۔ بس اتنا ضرور ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے ذرا سی مہارت دکھائی تو دوسرے لوگوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور زیادہ ترقی کرنے کے لیے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی گئی۔ لیکن افسوس، ہمارے مسلمان سائنسدانوں کے ساتھ ایسا نہ ہو سکا۔ کسی بادشاہ نے یا کسی حاکم نے ان کی قدر نہ کی، نہ عوام نے ان کا ساتھ دیا، بلکہ اگر کسی نے سائنس میں کوئی کمال دکھا دیا یا تو اسے پھانسی لگا دی گئی یا خندق میں پھینک دیا گیا یا اس کی کتابیں اس کے سر پر مار مار کر اس کو پاگل بنا دیا گیا اور اس کی بینائی چھین لی گئی۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے ان 10 مسلمان سائنسدانوں کے بارے میں کہ جنہوں نے کیمرہ، کیلنڈر، گریوٹی اور کیمیکلز وغیرہ کو سب سے پہلے ایجاد کیا۔ ان میں سب سے پہلا نام ہے ابن الہیشم کا۔ دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ انہوں نے ایجاد کیا تھا۔ آپ کی پیدائش 965 عیسوی میں ہوئی اور آپ کی وفات 1039 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق عراق کے مشہور شہر بصرہ سے تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے عمر خیام۔ دنیا میں سب سے پہلا کیلنڈر عمر خیام نے تیار کیا تھا۔ آپ کی پیدائش 1048 عیسوی میں اور وفات 1131 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایران کے مشہور شہر نیشا پور سے تھا۔ گریوٹی کی درست پیمائش کا طریقہ سب سے پہلے عمر خیام نے ایجاد کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر ہیں زکریا الرازی۔ آپریشن سے پہلے مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ زکریا الرازی نے ایجاد کیا تھا۔ آپ کی پیدائش 854 عیسوی میں ہوئی اور آپ کی وفات 925 یا 932 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق بھی ایران سے تھا۔ آنکھ پر لائٹ کے نقصان کو بتانے والے یہی زکریا الرازی تھے۔ جس شخص نے دنیا کے سامنے 1759 عیسوی میں سب سے پہلے شیمپو کی ایجاد کی اس کا نام محمد تھا۔ زمین پر آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والا شخص ابن سینا تھا۔ آپ کی پیدائش 980 عیسوی میں بخارا میں ہوئی اور آپ کی وفات 1037 عیسوی میں ہمدان ایران میں ہوئی۔ کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کرانے والا شخص ابن سینا۔ دھاتوں کی صفائی، سٹیل بنانے کا طریقہ ایجاد کرنے والا شخص ابن سینا۔ دوائی بنانے کا علم دنیا کو سب سے پہلے دینے والا شخص ابن سینا۔ ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور سفید سیسا سب سے پہلے بنانے والا شخص ابن سینا۔ علم ارضیات میں مغرب والوں کی زبان سے بابائے ارضیات، فادر آف جیولوجی کہلانے والا شخص ابن سینا ہی تھا۔ محترم ناظرین، 6 نمبر پر ہے ابو القاسم الزہراوی۔ نقلی دانت لگانے کا طریقہ ایجاد کرنے والا شخص ابو القاسم الزہراوی تھا۔ آپ کی پیدائش 936 عیسوی میں اور آپ کی وفات 1013 عیسوی میں ہوئی اور آپ کا تعلق اسپین سے تھا۔ ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا اور خراب دانتوں کو نکالنے کا طریقہ ایجاد کرنے والا شخص ابو القاسم الزہراوی۔ آنکھ، کان، ناک اور پتے کا آپریشن سب سے پہلے کرنے والا شخص ابو القاسم الزہراوی۔ سرجری کے لیے استعمال ہونے والے 3 اہم ترین آلات دنیا کو دینے والا شخص ابو القاسم الزہراوی ہی تھا۔ 7ویں نمبر پر ہے یعقوب الکندی۔ مریضوں کو دی جانے والی دوائی کی درست مقدار بتانے والا شخص یہی یعقوب الکندی تھا۔ آپ کی پیدائش 801 عیسوی میں بصرہ میں ہوئی اور آپ کی وفات 873 عیسوی میں بغداد میں ہوئی۔ 8ویں نمبر پر ہے احمد البیرونی۔ آپ کا نام ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی تھا۔ آپ 973 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1048 عیسوی میں غزنی میں آپ کی وفات ہوئی۔ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے تیز ہوتی ہے یہ بتانے والا شخص البیرونی تھا۔ زمین، چاند اور سیاروں کی حرکت، ان کی گردش اور خصوصیت بتانے والا شخص یہی البیرونی تھا۔
خطب شمالی اور خطب جنوبی کی سمت کے تعین کے 7 طریقے بتانے والا شخص یہی البیرونی تھا۔ 9ویں نمبر پر ہیں جابر بن حیان، کیمیکلز بنانے اور ایجاد کرنے میں بابا کیمیا، فادر آف کیمیکلز کہلانے والا شخص جابر بن حیان تھا۔ آپ کا نام جابر بن حیان بن عبداللہ الازدی تھا۔ آپ کی پیدائش 721 عیسوی میں ایران کے مشہور شہر طوس میں ہوئی اور آپ کی وفات 815 عیسوی میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں ہوئی۔ 10ویں نمبر پر ہے نصیر الدین طوسی، سیاروں کی حرکت کا درست تعین کرنے والا شخص نصیر الدین طوسی تھا۔ آپ کا نام ابو جعفر محمد بن حسن طوسی تھا۔ آپ کی پیدائش 597 ہجری میں طوس میں ہوئی اور آپ کی وفات 672 ہجری میں بغداد میں ہوئی۔ معزز ناظرین، جن کا ہم نے اس ویڈیو میں ذکر کیا یہ تمام کے تمام مسلم سائنسدان تھے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ کہتے پھرتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ اگر آپ ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے۔ میں انشاءاللہ ان سب کا تفصیلاً ذکر کرنے کی پوری کوشش کروں گا کہ انہوں نے کیا کیا ایجادات کی اور کن کن علوم میں یہ ماہر تھے اور انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور ان کے مشہور شاگرد کون ہیں اور ان کا آخری دور کیسے گزرا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ آپ کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک خدا حافظ۔